ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کی آمد ہے اور خواتین بھی رمضان کی تیاری کے حوالے سے بہت زیادہ پرجوش ہوتی ہیں، مسلم خواتین۔ تو آج کل ایک چرچا بہت زیادہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے خواتین یہ کر لیں، خواتین فلاں کر لیں، فلاں کر لیں، کوکنگ کے حوالے سے وہ اپنے آپ کو فری کر لیں کہ وہ جا کے مٹر فریز کر دیں، وہ لہسن پیاز ادرک کا پیسٹ بنا کر پہلے ہی سیو کر لیں اور رول اور سموسے وغیرہ بنا کے فریز کر لیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں، یہاں تک کہ ایک سگڑ خاتون نے بلکہ یہ بھی مشورہ دیا کہ آپ بلکہ کچے پراٹھے بنا کے یا کچی روٹیاں بنا کے آپ وہ بھی فریز کر سکتے ہیں، تو اس کو آپ آسانی سے آپ رمضان میں تل لیں گے، یوں ساتھ ساتھ آپ عبادت بھی کر لیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ رمضان میں کچن کی تیاری کے مراحل سے بھی آسانی سے گزر سکیں گی۔ تو ایک بات اس کے اندر سوچنے کی یہ ہے کہ کیا جو ہماری پچھلی خواتین تھی جو اسلام کا مرکز رہی ہیں، کیا ان کے نزدیک بھی رمضان انہی چیزوں کا نام تھا؟ کیا ان کے نزدیک بھی رمضان فریج کے اندر مٹر فریز کرنے کا نام تھا؟ کہ ان کے نزدیک بھی رمضان جو تھا وہ گناہوں کے جلانے کا نام نہیں تھا، بلکہ وہ پراٹھوں کے رول سموسوں کے جلانے کا نام تھا؟ کہ ہم رمضان میں بھی وہی کام کریں گے جو ہم 11 مہینے کرتے آ رہے ہیں، یا رمضان میں بھی ہم سب کی فرمائشوں کو لے کر چلیں گے تو پھر خاندان راضی رہے گا؟ تو خاندان ہے کہ گھر کے کام بھی عبادت ہیں عورت کے لیے، لیکن وہ گھر کے کام اگر آپ رمضان کے اندر تھوڑے سے کم کر کے اور وہ والا ٹائم اپنے نفس کے اوپر، اپنے تزکیے کے اوپر خرچ کر دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، نہ کہ رمضان بھی سارے کا سارا کچن میں گزاریں۔ یاد رکھیں کہ جن کے لیے آپ اہل خانہ کے لیے تمام کی تمام قربانیاں اگر آپ دے رہی ہیں تو ان میں سے بروز قیامت کوئی بھی آپ کو اپنی ایک بھی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اب وہ چاہے آپ کا شوہر ہو، بھائی ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، یا آپ کا پورا درجن بھر سسرال ہو، یا کوئی بھی آپ کے گھر میں گیدرنگ ہو، چاہے آپ کے سگے ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، ان میں سے کوئی ایک بھی صرف اس وجہ سے کہ آپ اس کے لیے اپنے رمضان کے اہم معمولات چھوڑ کے کھانا پکاتی تھی، آپ ان کے لیے کچن میں کھڑی رہتی تھی، تو کوئی بھی اس بنا پہ بروز آخرت آپ کو اپنی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو خواتین کو اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ٹائم خرچ کر رہے ہیں رمضان کے اندر، اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی کا ثواب بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے، تو وہ نیکی آپ اپنی ذات کے لیے بھی کریں، وہ نیکی آپ اس لیے بھی کریں کہ آپ اپنے نفس کا تزکیہ کریں۔ رمضان مشقت کا نام تھا، رمضان محنت کا نام تھا، رمضان ریاضت کا نام تھا، رمضان مجاہدے کا نام تھا۔ صرف اس چیز کا نام نہیں تھا کہ رمضان کے اندر آپ نے سحری کے اندر بھی درجن بھر پکوان تیار کرنے ہیں اور افطاری کے اندر بھی بہت زیادہ لوازمات ہوں گے تو ہی روزے کا مزہ آئے گا۔ تو ایسا تو ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، محترم صالحین امت، اولیاء کرام اور جتنی بھی بزرگ ہستیاں اسلام کے اندر گزری ہیں، ان کے نزدیک تو رمضان کا میننگ یہ تھا ہی نہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کچن کے اندر کھڑے کھڑے پکوڑے جلانے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی نیکیوں کو بھی جلاتے جائیں۔ تو اس مہینے سے بھرپور فائدہ آپ اس طرح سے اٹھائیں کہ اپنے نماز کے، قرآن کے، تراویح کے، ان ذکر و اذکار کے معمولات کا ایک مخصوص ٹائم نکالیں اور گھر والوں سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کر لیں کہ اگر ایکسٹرا لوازمات انہوں نے آپ سے بنوانے ہیں تو وہ اس کے اندر آپ کی ہیلپ کریں گے، گھر کے تمام مرد بھی، کیونکہ اس دوران آفس کی یا کسی بھی کام کی جو ان کی جاب کی ٹائمنگ ہے یہ بھی بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے۔ اسلامی ممالک میں خصوصاً رمضان میں چھوٹ دے دی جاتی ہے، کام میں بھی، تعلیم میں بھی، کسی بھی پروفیشن میں اگر آپ ہیں تو ان کو چھوٹ مل جاتی ہے۔ تو صرف روزہ انہی کا نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ کے بڑے سکون سے آرام سے گزاریں گے اور ان کو روزے کا پتہ بھی نہیں چلے گا، اور آپ کو روزے کے ساتھ ساتھ یہ ساری کی ساری ذمہ داریاں بھی اٹھانی پڑیں گی۔ تو آپ کے اوپر ڈبل برڈن رمضان کی وجہ سے جو پڑ رہا ہے، تو اس کے اندر اپنے گھر کے مردوں کو بھی شامل کریں اور ان لوگوں کو بھی شامل کریں جنہوں نے پورا سال بھی کبھی کاموں کو ہاتھ نہیں لگایا، کہ وہ آپ کا ہاتھ بٹائیں تاکہ آپ بھی رمضان کے اندر اس طرح سے اہتمام کر سکیں اور ذکر و اذکار کے معمولات کا جو کہ آپ پورے سال کے عام دنوں میں نہیں کر سکتے۔ یوں گھر کا ہر فرد جب ان معمولات میں شامل ہوگا تو نہ کچن کی ذمہ داری بوجھ لگے گی، نہ عبادت بوجھ لگے گی، نہ نماز، ذکر، اذکار، قرآن اور تراویح بوجھ لگے گا۔ جب سارے گھر کے افراد ان تمام کاموں میں اپنا اپنا حصہ ڈال دیں گے تو پھر کچھ بھی مشکل نہیں رہے گا، اور یہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ صرف گھر کے مردوں کے لیے ہی نہیں بلکہ عورتوں کے لیے بھی بہترین مہینہ ثابت ہوگا۔